دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے 4 دیواری میں پیش آنے والی 10 سچی آپ بیتیوں پر مشتمل کتاب پیاسے. تحریر عنایت اللہ التمش. آواز غزالہ نیازی. اسپانسرڈ بائی محمد شفیق. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. کہانی نمبر 10 بھٹکے راہی پیار کی منزل. یہ آپ بیتی میری امی کی ہے. وہ بولتی جا رہی ہیں، میں لکھتی جا رہی ہوں. ان کے بولنے کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ وہ بوڑھی عورتوں کی طرح ویسے ہی کچھ بول رہی ہیں. وہ مجھ سے اپنی آپ بیتی لکھوا رہی ہیں. بڑھاپے نے ان کے ہاتھوں میں راشا پیدا کر دیا ہے، اس لیے وہ لکھ نہیں سکتی. امی پرانے زمانے کی میٹریکولیٹ ہیں اور میں ایم اے ہوں، لیکن جو علم انہوں نے 10 جماعتوں میں حاصل کیا ہے وہ میں 16 جماعتوں میں حاصل نہیں کر سکی. یہ پرانے اور نئے زمانے کی تعلیم کا فرق ہے. امی پر جو بیتی ہے وہ میں انہی کے الفاظ میں لکھ رہی ہوں. میرا قلم چل رہا ہے، زبان ان کی ہے اور اب میں ان کی ہے. پہلے میری والدہ فوت ہوئیں، پھر 1.5 سال بعد والد صاحب بھی فوت ہو گئے. اس وقت میری عمر 15 سال تھی. دنیا میں میرا کوئی رہ گیا تھا تو وہ میری بڑی بہن تھی، جس کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی. وہ اسی شہر میں اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی. ہم 2 بہنوں کے درمیان 2 بھائی پیدا ہوئے تھے، دونوں فوت ہو گئے تھے. میری والدہ کو انہی کا غم کھا گیا تھا. والدہ کو دوسرا غم یہ تھا کہ میری بڑی بہن کا خاوند اچھا آدمی نہیں تھا. اس آدمی کو ہم نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ہر وقت اس کا منہ بنا رہتا تھا. بات غصے کی زبان میں یا شکوے شکایت کی زبان میں یا الزام عائد کرنے کے لہجے میں کرتا تھا. اب میں اپنی بڑی بہن کی ذمہ داری میں تھی، لیکن عورت کی تو کوئی پوزیشن یا پاور نہیں ہوتی. اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے. میرا والی اور وارث میرا بہنوئی تھا. ان کے 3 بچے تھے. بڑا لڑکا جس کی عمر 12 سال تھی، اس سے 1.5-2 سال چھوٹی بہن تھی اور اس سے 2-2.5 سال چھوٹا ایک اور بھائی تھا. یہ بچے ہر وقت خوف کی حالت میں رہتے تھے. ان بچوں کی حالت بعد میں سناؤں گی. میں 15 سال کی عمر میں اپنے والدین کی اتنی بڑی حویلی میں اکیلی رہ گئی. ہماری حویلی کو لوگ چوبارہ کہا کرتے تھے کیونکہ اس کی 2 منزلیں تھیں. میری بہن کے سسرال کا بھی اپنا مکان تھا، لیکن میرے بہنوئی کی اپنے والدین کے ساتھ بن نہ سکی اور وہ کرائے کے مکان میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا. میرے والد صاحب بھی فوت ہو گئے تو میری بہن اور بہنوئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہماری حویلی میں آ جائے. یہی بہتر فیصلہ تھا. میرا بہنوئی اور بہن کرائے کا مکان چھوڑ کر ہماری حویلی میں آ گئے. میں اس غم کا ذکر نہیں کرنا چاہتی جو والدین کی وفات نے مجھے دیا. بس اتنا کہہ دیتی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں دفن ہو گئی ہوں اور یہ حویلی میرا مقبرہ بن گئی ہے. بہن بہنوئی اور ان کے بچے آ گئے تو تنہائی کا جو احساس تھا وہ ختم ہو گیا. مگر 3-4 دنوں بعد ہی میرا غم پہلے سے زیادہ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میرے والدین پیار کے پجاری تھے. گھر میں میرے لیے شفقت تھی، سکون تھا اور غصے کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے. ہم لوگ امیر نہیں تھے، بس یہ کہہ لیں کہ خوشحال تھے. والد صاحب کو تعلیم کا بہت شوق تھا. اس زمانے میں میٹرک تک تعلیم بہت سمجھی جاتی تھی. کوئی لڑکا میٹرک تک پہنچتا تھا. لڑکیوں کی تو والدین سوچتے ہی نہیں تھے کہ انہیں بھی 10 جماعتیں پڑھائی جائیں. مسلمان اپنی لڑکیوں کو 4-5 جماعتوں سے آگے پڑھانا اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن میرے والد صاحب کے خیالات روشن تھے. مسلمانوں کے گرلز ہائی اسکول نہیں ہوتے تھے، ہندوؤں کے ہائی اسکول تھے. والد صاحب نے مجھے سنائن دھرم گرلز ہائی اسکول میں داخل کرا دیا تھا. جب والد صاحب فوت ہوئے تو میں 9ویں جماعت میں تھی. میرا بہنوئی میری تعلیم جاری رکھنے کے حق میں نہیں تھا. میری بہن کے زور دینے پر اور میری ضد پر میں اسکول جاتی رہی. میری تو اب دنیا ہی بدل گئی تھی.
میرے والدین خصوصاً والد صاحب کی شفقت اور تربیت نے میرے دماغ کو ایسی روشنی دی تھی جس نے مجھے غموں کے اندھیروں میں راستہ دکھایا، اور میں نے صدمے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ میں نے اپنے دل کو یہ بھی سمجھا لیا کہ بہنوئی میرے والد صاحب جیسا ہمدرد نہیں ہو سکتا، اور مجھے اپنی بہن سے بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ والدہ کی جگہ پر کرے گی۔ مجھے اب حالات کے ساتھ چلنا تھا۔ میرے والدین کی تربیت کا اثر تھا کہ میں نے شکست قبول نہ کی۔ میں بتا رہی تھی کہ والدین کی زندگی میں میرے لیے پیار ہی پیار تھا۔ میرے والدین آپس میں کبھی نہیں لڑے تھے، مگر میری آپا اور میرے بہنوئی آ گئے تو ایسا ہوا جیسے سورج چمکا اور شبنم اڑ گئی۔ حویلی میں غصہ اور فساد آ گیا۔ میرے بہنوئی اور میری بہن نے آتے ہی آپس میں لڑائی جھگڑا کیا۔ ان کے بڑے بیٹے نے، جس کا نام اویس تھا، ماں سے کہہ دیا کہ اس محلے میں آ کر شور نہ کریں، یہ لوگ کہیں گے کہ یہ لڑاکے لوگ کہاں سے آ گئے۔ 12 سال کے بچے کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، لیکن میری آپا نے جو اپنا غصہ خاوند پر نہیں نکال سکتی تھی، وہ بچے پر اس طرح نکالا کہ اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مار کر کہا، تو میرا باپ کہاں سے آ گیا ہے؟ بچہ تیورا کر پیچھے ہٹا تو پیچھے سے ایک تھپڑ باپ نے جما دیا اور بولا، حرام کی اولاد، 100 دفعہ کہا ہے بڑوں کی بات میں مت بولا کر۔ اویس باپ کے تھپڑ سے پلنگ کے ساتھ جا لگا اور فرش پر گر پڑا۔ بڑا پیارا بچہ تھا۔ میں دوڑی اور اسے اٹھایا۔ میرا بہنوئی بڑی زور سے گرجا، پڑا رہنے دے اسے یہیں۔ میں تو ڈر گئی، لیکن بچے کو اٹھا کر اوپر لے گئی۔ کمرے میں جا کر میں کرسی پر بیٹھی۔ اویس فرش پر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے بازوؤں میں لے کر گلے لگا لیا۔ پھر میں اتنی روئی کہ میری ہچکی بند گئی۔ میں اپنی والدہ اور والد صاحب کی وفات پر بھی ایسے ہی روئی تھی۔ خالہ، خالہ جی، اویس مجھے ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا، نہ روئیں نا خالہ، نہ روئیں نا خالہ، انہوں نے تو مجھے مارا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ میں فوراً چپ ہو گئی اور اس پیارے اور خوبصورت بچے کے دونوں گالوں کو میں نے چوما۔ مجھے اسی طرح مار پڑتی رہتی ہے، اویس نے کہا۔ امی ابا آپس میں لڑتے ہیں تو مجھے مارتے ہیں، میں نہ ہوں تو کاکی کو مارتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، ہمارے گھر میں ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اویس کو پھر اپنے ساتھ لگا لیا۔ تم اوپر ہی میرے ساتھ رہا کرو ویسی، میں نے اس کا گال چوم کر کہا، اسکول سے آ کر اوپر آ جایا کرو۔ یہ میں نے ایک ہی واقعہ سنایا ہے، اس سے زیادہ دردناک واقعات سنا سکتی ہوں۔ یہ تو ایسے ہی تھا جیسے کسائی ہر روز بکرے ذبح کرتے ہیں۔ اویس نے ٹھیک کہا تھا، ہمارے گھر میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ میرا گھر جنت تھا جو جہنم بن گیا۔ میں تو اس پر حیران ہوتی تھی کہ میری آپا کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو بڑی پیاری عورت تھی، ان کی طبیعت خوشگوار رہتی تھی، مگر یہ تو جاہل عورتوں کی طرح تجربہ کار لڑاکی ہو گئی تھی۔ آپا، میں نے 3-4 روز بعد ایک اور لڑائی کے بعد اپنی بہن سے کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے آپا، آپ تو… میری بہن نے میری بات پوری نہ ہونے دی، کہنے لگی، اگر میں ایسی نہ ہو جاتی جیسی تم دیکھ رہی ہو تو میری ساس اور اس کی بیٹیاں مجھے گھر کی بھنگن بنا کر رکھتی۔ ہمارے والدین نے سبق دیے تھے کہ پیار اور محبت سے رہو اور جو بات کہنی ہے وہ سب کے سامنے کہو، مگر میرے سسرال کا دستور کچھ اور تھا۔ میرے خاوند اور سسر گھر نہیں ہوتے تھے تو میری ساس مجھے دشمن سمجھ کر ایک سے ایک بری بات منہ سے نکالتی تھی۔ میری دونوں نندیں بھی ایسے ہی کرتی تھیں۔ پہلے تو میں برداشت کرتی رہی، پھر میں پھٹ پڑی۔ ایسا ہوتا کہ ساس مجھے بھڑکا دیتی اور میں واہی تباہی بکنے لگتی۔ خاوند اور سسر آ جاتے اور دیکھتے کہ میں بک بک کر رہی ہوں، اور میری ساس اور نندیں اس طرح ادھر ادھر بیٹھ جاتی جیسے میں بڑی لڑاکی اور بکواسی ہوں اور یہ بیچاری مظلوم ہے۔ اڑوس پڑوس والے بھی یہی دیکھتے کہ بول میں رہی ہوں اور میری ساس کونے میں چپ چاپ بیٹھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سسر اور خاوند مجھے قصوروار کہنے لگے۔ میری ساس عجیب طریقوں سے میرے خاوند کو میرے خلاف بھڑکاتی۔ مجھے یہ اوچھے طریقے والدین نے کبھی بتائے نہیں تھے۔
میری ساس، میرے سسر اور خامد کی غیر حاضری میرے گلے پڑ جاتی اور ناقابل برداشت باتیں کہتی۔ میں جب اپنے خامد کو بتاتا تو وہ میری مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں تو معصوم اور مظلوم بنی بیٹھی ہیں۔ ہماری ایک پڑوسن نے ایک روز مجھے میری ساس کی کچھ باتیں سنائیں اور کہنے لگی، یہ عورت تو ہے ہی فسادی، یہ تو تمہیں طلاق دلا کر رہے گی۔ پڑوسن نے مجھے اس کا علاج بتایا۔ یہ تو پہلے ہی کرنا چاہتی تھی، وہ میں نے کیا۔ میں اپنے والد کی تربیت کو دل سے نکال کر ساس جیسی ہو گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اب مجھے نہ اپنی عزت کا پاس ہے نہ کسی اور کی عزت کا۔ میں نے ساس اور نندوں کا جینا حرام کر دیا۔ میرا خامند آخر سمجھ گیا کہ فساد کی جڑ کہاں ہے۔ ایک روز وہ اپنی ماں سے لڑا اور دوسرے دن ہم نے کرائے کا مکان لیا اور وہاں چلے گئے، لیکن میرا خامند اسی ماں کا بیٹا ہے۔ میری ساس اپنے خامند کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، پھر دونوں ذرا ذرا بات پر اپنے بچوں کی پٹائی کر دیتے تھے۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی۔ میرے بہنوئی نے ایسے ہی گھریلو ماحول میں پرورش پائی تھی۔ اس کی فطرت اور ذہنیت اسی ماحول نے بنائی تھی، لہٰذا اس نے اپنی فطرت کے مطابق اپنے گھر کا ماحول ویسا ہی بنا دیا۔ اس ماحول کو میری آپا بہتر بنا سکتی تھی، لیکن اس کی فطرت بھی یہ بن چکی تھی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اس کا خامد محبت کرنے والا نہیں، حکم چلانے اور اپنی بات منوانے والا خامد تھا۔ میری بہن کو تو اپنی مرضی سے ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ گھروں میں ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں اور گندی ذہنیتوں کے مظاہرے ہوتے ہیں جو بڑے اچھے اور قابل قدر انسانوں کے حلیے بگاڑ دیتے ہیں، اور انہی سے بچوں کی ذہنیت بنتی ہے۔ بھلے مانس بدماش بن جاتے ہیں۔ ایسے بگولوں کی لپیٹ میں میری بہن آ گئی اور اس کا یہ حال ہو گیا کہ میں اب اسے صرف چہرے سے پہچانتی۔ اس کی شادی کو 12-13 سال گزر گئے تھے۔ اپنے والدین نے اس کی جو فطرت بنائی تھی اس پر زنگ چڑھ گیا تھا۔ یہ زنگ اب اس کے بچوں پر چڑھ رہا تھا۔ باپ گھر آتا تھا تو لگتا تھا جیسے بچے سو گئے ہوں یا زمین میں اتر گئے ہوں۔ اگر کوئی بچہ باپ کو نظر آ جاتا تو باپ کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا، اوئے ادھر آ۔ بچہ خوف زدہ حالت میں مجرموں کی طرح اپنے باپ کے سامنے جاتا تو باپ پوچھتا، کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ بچہ جو کچھ بھی جواب دیتا، باپ اسے کوئی نہ کوئی حکم دے دیتا اور یہ حکم تھانے داروں جیسا ہوتا۔ بچوں کے لیے گھر میں دھتکار اور پھٹکار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میری بہن جب بولتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے چھری چل رہی ہو۔ اویس کو میں نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ پیار کے لیے ترستا تھا۔ مجھ سے اسے پیار ملنے لگا۔ پھر میں نے رات کو اسے اپنے پاس سلانا شروع کر دیا۔ وہ میرے ساتھ لپٹ کر سوتا تھا۔ گھر میں صرف میں تھی جس کی وہ بات کو مانتا تھا۔ اپنی ماں کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ میری یہ ایک بات تھی جو وہ نہیں مانتا تھا کہ اپنی ماں کا کہا مانا کرے۔ 2-3 مرتبہ اس نے مجھے کہا، آپ کو معلوم نہیں خالہ، میری امی اور ابا بڑے گندے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، اگر آپ نہ ہوتی تو میں اس گھر سے بھاگ جاتا، اور مجھے اس وقت بہت دکھ ہوا جب اس نے کہا، یہ میرے ماں باپ ہیں ہی نہیں، یہ مجھے کہیں سے اٹھا کر لائے ہیں۔ 12-13 سال کی عمر کے بچے کی تو بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، شوخیاں کرتے ہیں اور ماں باپ کو اچھے لگتے ہیں، مگر اویس جیسا خوبصورت اور پیارا بچہ گلی سڑی اور پختہ باتیں کرتا تھا۔ وہ وقت سے پہلے جوان ہو گیا۔ وہ بچہ صرف رات کو لگتا تھا جب وہ میرے ساتھ سویا ہوا ہوتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن اور بھائی بھی میرے ساتھ گھل مل گئے تھے، لیکن میرے کمرے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے تھے، کہتے تھے ابا ماریں گے۔ میں نے ان ہنگاموں اور دنگا فساد میں میٹرک پاس کر لیا۔ اویس 8ویں جماعت میں تھا۔ وہ پڑھنے میں اچھا تھا، لیکن کہتا تھا کہ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا۔ ہفتے میں 1 بار کبھی 2 بار اپنے باپ کے ہاتھوں اس کی پٹائی ہوتی تھی، جس کی وجہ بہت ہی معمولی ہوتی تھی۔ اکثر وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ ماں کا یا باپ کا کوئی حکم نہیں مانتا تھا۔ اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، میں ان کے باپ کا نوکر تو نہیں۔ میں 9 عمر تھی،
مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس گھر کے حالات کو کس طرح سیدھا کیا جائے۔ میں خود اپنے آپ میں اس ماحول کے اثرات محسوس کر رہی تھی۔ میں یہ سمجھ گئی تھی کہ اویس خراب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں یہ بھی سمجھ گئی کہ میری بہن اور بہنوئی بوڑھے ہو جائیں گے تو اویس ان کا سہارا بننے سے صاف انکار کر دے گا، مگر میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اویس کو وہ پیار دیتی جو اسے اس کے اپنے والدین سے ملنا چاہیے تھا۔ میٹرک کر کے میں نے گھر میں آپا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں اسکول جاتی اور گھر آ کر پڑھنے بیٹھ جاتی تھی اور اویس کے لیے بھی وقت نکال لیتی تھی۔ اب پڑھائی ختم ہو گئی تھی، سارا دن گھر رہنا پڑتا تھا۔ میری 2 کلاس فیلو ہندو لڑکیاں میری گہری سہیلیاں بن گئی تھیں۔ انہوں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ انہوں نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میرے ساتھ دوستی قائم رکھی۔ دونوں کے گھر ہمارے محلے کے قریب تھے۔ کبھی ان میں سے کوئی آ جاتی، کبھی دونوں آ جاتی، کبھی میں انہیں مل آتی۔ ان سے میں کتابیں لے آتی اور پڑھتی رہتی تھی۔ ان میں انگریزی کی کتابیں بھی ہوتی تھیں اور اردو کی بھی۔ یہ ناول نہیں تھے، نہ مجھے عام سے ناولوں کے ساتھ دلچسپی تھی۔ ان لڑکیوں کی مدد سے میرا مطالعہ جاری رہا جو وسیع تر ہوتا گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور اب اس گھر کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ میرے بہنوئی میں تلخی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ اس کے جواب میں میری بہن اور زیادہ چڑچڑی اور غصیلی ہو گئی۔ وہ تو مجھے بھی نہیں بخشتی تھی، اس کے دل میں میرا پیار بھی نہیں رہا تھا۔ البتہ بہنوئی نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں تھا، بلکہ میری بھول چوک کو بھی برداشت کر لیتا تھا۔ ایک روز میں اپنی ہندو سہیلی کے گھر سے واپس آئی تو میری بہن نے مجھ پر غصہ جھاڑ دیا کہ باہر نہ پھرتی رہا کرو۔ بہنوئی اتفاق سے گھر تھا، اس نے سن لیا۔ قیدی بنا کے رکھو گی اسے؟ میرے بہنوئی نے تلخ لہجے میں کہا۔ سینما تماشا دیکھنے تو نہیں گئی تھی؟ یہ میری بہن ہے، میری آپا نے جل کر کہا۔ اس کے نیک اور بد کی ذمہ دار میں ہوں، گھر رہا کرے۔ کیا ہے اس گھر میں جو یہ گھر میں ہی بیٹھی رہا کرے؟ بہنوئی نے اپنی مخصوص بلند آواز سے کہا۔ میں تو مجبور ہوں جو اس گھر میں آ جاتا ہوں۔ میری بہن برتن دھو رہی تھی، اس نے برتن وہیں چھوڑے اور مورچہ باندھ لیا۔ میاں بیوی کو بہانے کی ضرورت تھی، وہ انہیں مل گیا۔ میں نے آپا کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی تو اس نے ایک ہی سانس میں 3-4 گالیاں مجھے دے دیں۔ میں اوپر چلی گئی اور تینوں بچے پناہ گزینوں کی طرح میرے پاس آ گئے۔ یہی اس گھر کا معمول تھا۔ 2 سال اور گزر گئے۔ اویس میٹرک کا امتحان دے رہا تھا، میں اسے پڑھاتی تھی۔ اب وہ سیانہ ہو گیا تھا، بلکہ اپنی عمر کی نسبت زیادہ سیانہ ہو گیا تھا۔ وہ جب 10ویں جماعت میں پہنچا تھا تو اس کے بعد میں اس میں کچھ تبدیلیاں دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلیاں پوری طرح واضح تو نہیں تھیں، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی دوستی اچھے لڑکوں کے ساتھ نہیں۔ ایک رات مجھے اس کے منہ سے سگریٹ کی بو آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، سگریٹ پیتے ہو؟ اس نے میرے منہ پر نظریں جما دیں۔ میں نے ذرا روب سے پوچھا، اگر ابا یا امی میری گردن پر تلوار رکھ کر یہی بات پوچھتے تو میں صاف انکار کر دیتا۔ اس نے کہا، آپ کے آگے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں کئی دنوں سے دن میں 2-3 بار سگریٹ کے 1-2 کش لگا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میں نے اسے کیا لیکچر دیا ہوگا۔ مجھے سگریٹ پینے کی خواہش نہیں ہوتی ہے خالہ، اس نے کہا، بس ایسے ہی دل کرتا ہے کہ الٹی الٹی حرکتیں کروں، دوسروں پر روب جماؤں اور سب میرے آگے جھکے رہیں۔ تم غنڈے اور بدماش بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا۔ شاید یہی بات ہے، اس نے کہا۔ پھر تم میرے پاس نہ آیا کرو، میں نے کہا۔ اس نے اس طرح میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور سر جھکا کر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف چل پڑا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ اس طرح مایوس ہو کر چل پڑا تھا جیسے کسی بھکاری سے کہہ دیا جائے کہ بابا معاف کرو۔ میں نے اسے واپس بلا لیا۔ اس نے خود کہا، آئندہ سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ میری عمر 19 سال ہونے والی تھی اور اویس 16 سال کا ہو رہا تھا۔ وہ جوان ہو گیا تھا۔
میں نے اسے 2-3 مرتبہ کہا تھا کہ وہ میرے کمرے میں ہی سویا کرے، لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جوان ہو گیا ہے۔ میں آپ کے لیے جوان نہیں ہوا خالہ، اس نے مایوسی کے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنا بچہ سمجھتی رہیں، میں وہاں نہیں سو سکتا جہاں میری امی اور ابا سوتے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اسے یہ بات سمجھائی تو اس نے کہا کہ میں پھر گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ اس عمر میں اسے میرے پاس نہیں سونا چاہیے تھا، لیکن وہ میرے ساتھ لگ کر سوتا تھا۔ جب وہ میرے ساتھ لگ کر سوتا تو دودھ پیتا بچہ لگتا تھا۔ میں اسے معصوم اور مظلوم بچہ سمجھتی تھی۔ میں ایک بات یہی کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آگے چل کر حالات نے مجھے بڑی سخت آزمائش میں ڈالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا۔ میں آج بھی کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اسی نیکی کا صلہ دیا تھا کہ میں نے ایک مظلوم بچے کو وہ پیار دیا تھا جس کے لیے وہ ترس رہا تھا۔ اویس آخری پیپر دے کر آیا۔ ماں نے اس سے پوچھا، پرچہ کیسا ہوا ہے؟ اویس نے بے رخی سے کہا، اچھا ہو گیا ہے، اگر فیل ہو گئے تو جوتے مار کر گھر سے نکال دوں گی۔ ماں نے فیصلہ سنایا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اوپر چلے، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں کھانا لے کر گئی اور اس سے پوچھا کہ آج کا پیپر کیسا رہا۔ اس نے مجھے بڑے آرام سے بتایا کہ تسلی بخش ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ فرسٹ ڈویژن میں تو نہیں آئے گا، فرسٹ ڈویژن کے قریب قریب نمبر لے آئے گا۔ شام کو میرا بہنوئی گھر آیا تو اویس کو جس طرح بلایا اور اویس کے ساتھ اس کے جو مکالمے ہوئے وہ مجھے آج تک یاد ہیں۔ او بندر کی اولاد، باپ نے اویس کو بلایا، ادھر آ، آج کیا کر آیا ہے تو؟ جھوٹ بولا تو مرغا بنا کر جوتے ماروں گا، آج کا پرچہ بہت برا ہوا ہے، اویس نے بڑی دلیری سے کہا۔ باپ اٹھ کھڑا ہوا۔ اویس کو میں نے دیکھا، وہ پہلے کی طرح ڈرا نہیں۔ باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اویس دوڑتا ہوا کمرے سے نکلا۔ ہم سب سمجھے کہ بھاگ گیا ہے۔ باپ نے اسے گالی دے کر بلایا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ آجا، اویس نے باپ کو للکارا، آج مرغا بنا کے دیکھ۔ باپ غصے سے آگے بڑھا۔ اویس نے گھما کر ڈنڈا مارا جو باپ کے کندھے پر پڑا۔ وہ دوسری بار ڈنڈا مارنے لگا تو باپ پیچھے ہٹا۔ میرا تو خون خشک ہو گیا۔ میری بہن واہی تباہی بکتی اویس کی طرف گئی۔ اویس نے اس سے کہا، آجا تو بھی۔ اویس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ جب ماں کو ڈنڈا مارنے لگا تو میں نے چلا کر کہا، ویسی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے غصے سے کہا، خبردار۔ اس نے ڈنڈا نیچے کر لیا۔ اسے بے خبر دیکھ کر باپ اس پر جھپٹا۔ ادھر سے ماں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا۔ دونوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ان کے درمیان آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چلا رہی تھی، بھائی جان، آپا۔ اس نے میرے کہنے پر ہاتھ روک لیا تھا، چھوڑے اسے۔ لیکن میری آپا نے ایک تھپڑ مجھے جڑ دیا اور بولی، تو نے اسے بگاڑا ہے، تو نے اس کا دماغ خراب کیا ہے۔ اویس میں بھی طاقت تھی، اس کی رگوں میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور باہر کو دوڑ پڑا۔ اس کے ماں باپ غصے میں تھے۔ باپ کہتا تھا، واپس آ لے، میں اس کی ہڈیاں توڑوں گا۔ ماں کہتی تھی، میں اس کا کلیجہ نکال کر کھا جاؤں گی۔ اویس کی چھوٹی بہن اور بھائی ڈرے ہوئے دب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں اوپر چلی گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے آنسو بہنے لگے، پھر میری ہچکی بند گئی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا، مجھے بہلانے اور سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ میں رونے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ساری رات اویس کا انتظار کیا، وہ نہ آیا۔ آدھی رات کو نیچے گئی تو وہاں خاموشی تھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ میں سمجھی کہ اویس آ گیا ہوگا اور اس خیال سے نیچے ہی سو گیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں گی اور بے آرام ہوں گی۔ صبح پتہ چلا کہ اویس نہیں آیا۔ میری آپا پریشان تھی اور بہنوئی میرا پھنکار رہا تھا۔ اویس دن کو بھی نہ آیا۔ پھر 10-12 دن گزر گئے، تب باپ پریشان ہوا اور بیٹے کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ تھانے بھی گیا، مگر بہت دن گزر چکے تھے۔ تھانے والوں نے اسے کہا کہ کسی پر شک ہو تو اس کا نام بتاؤ اور کہو کہ اس نے لڑکے کو اغوا کر کے قتل کر دیا ہے۔ باپ کو کسی پہ بھی شک نہیں تھا۔ 2 سال گزر گئے، اویس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ گھر میں یہ تبدیلی آئی کہ لڑائی جھگڑے بند ہو گئے تھے، مگر گھر میں ہر وقت ماتم کی فضا رہتی تھی۔
کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا۔ اب میرے بہنوئی نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ کبھی کبھی میرے کمرے میں آ جاتا اور اداس اداس اور ہاری ہاری سی باتیں کرتا۔ میں اس کی باتیں توجہ سے سنتی اور ہمدردی کے 2 کلمے کہہ دیا کرتی تھی۔ اویس کی طرح میرے بہنوئی کو بھی میرے کمرے میں سکون ملتا تھا۔ میں تو اس سے ڈرتی تھی، لیکن وہ اب میرے ساتھ دکھ سکھ کی باتیں کرتا جن سے میرے دل سے اس کا ڈر نکل گیا اور ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ میں کتابیں پڑھتی رہتی ہوں تو وہ میرے لیے ناول لے آیا۔ پھر اس نے مجھے فلمی رسالے لا کر دیے۔ ان ناولوں میں گھٹیا سی عشق بازی تھی۔ یہ میرا شوق ذوق نہیں تھا، لیکن میں نے بہنوئی کا دل رکھنے کی خاطر اسے یہ نہ بتایا کہ میں یہ ناول نہیں پڑھا کرتی، اور فلمی رسالوں کے ساتھ مجھے برائے نام بھی دلچسپی نہیں۔ میں نے آپا سے کہا، بھائی جان بہت دکھی ہیں اور اویس کے غم نے انہیں نڈھال کر دیا ہے۔ میں آپا سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ اب اچھا سلوک کیا کرے، مگر آپا نے میری بات پوری ہی ہونے نہ دی۔ یہی آپا میں خرابی تھی کہ کسی کی پوری بات سنتی ہی نہ تھی، ذرا سے اشارے پر بولنا شروع کر دیتی تھی۔ تو نہیں جانتی اس آدمی کو، آپا نے کہا، بڑا بے ایمان اور مکار ہے، میری تو اس نے زندگی حرام کر دی ہے، اور سن، اس کے ساتھ زیادہ منہ نہ لگانا، نیت کا بہت برا آدمی ہے، یہ تمہارے پاس اوپر جا کر بیٹھا رہتا ہے، اس سے ذرا دور ہی رہنا۔ مجھے آپا کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ میں نے اسے کہا، یہ تو میرا بھائی اور میرا باپ ہے۔ آپا کو میری یہ بات اچھی نہ لگی اور اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو اس کی باتوں میں آ گئی ہے۔ مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپا کو اپنے خامند کے اخلاق پر اعتبار نہیں تھا۔ 1 اور سال گزر گیا۔ میری عمر 23 سال ہونے والی تھی۔ اویس کی واپسی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں۔ آپا اسے یاد کر کے روتی تھی۔ اس دوران آپا کے ایک بچہ ہوا، لڑکا تھا۔ اب گھر کا سارا کام اور باورچی خانہ میرے اوپر آ گیا۔ آپا کی زچگی میں اس کی تیمارداری بھی میرے ذمے تھی۔ آپا کے جسم میں اب پہلی والی جان نہیں رہی تھی۔ عمر 36 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ اس نے زچگی سے اٹھتے بہت دن لگا دیے۔ ان دنوں میرا بہنوئی میرے کمرے میں زیادہ آتا رہا اور پہلے سے زیادہ باتیں کرتا رہا۔ ایک روز آپا نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ تم نے اپنے بہنوئی کو بھائی اور باپ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کیسے آپا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری اس بڑی بہن نے جو الفاظ منہ سے نکالے وہ میں پورے کے پورے نہیں لکھ سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس کے خامد کے ساتھ قابل اعتراض تعلق پیدا کر لیا ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی مجبور اور بے بس ہو گئی ہوں۔ میں رو پڑی اور بہن کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا شک بالکل غلط ہے، مگر بہن میں یہی تو خرابی تھی کہ صلح اور صفائی کی قائل نہیں تھی۔ وہ لڑائی کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اس نے مجھ پر بھی اعتبار نہ کیا۔ پہلے مجھ پر روب جھاڑتی رہی، پھر نرم پڑ گئی۔ میں ہو گزری ہوں منی، آپا نے جذباتی لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، تم جوان ہو اور اتنی زیادہ خوبصورت ہو کہ شریف آدمی بھی تمہیں رک کر دیکھتے ہوں گے۔ میرے خامند کا تو کوئی مذہب ہی نہیں، اسے جب دیکھتی ہوں اوپر گیا ہوتا ہے۔ آپا، میں نے کہا، آپ نے میری شادی کی کبھی بات نہیں کی۔ میری شادی کر دیں، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ کوئی غریب سا آدمی ہی مل جائے، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ آپا خاموش ہو گئی۔ اس نے سر ہلایا اور سوچ میں پڑ گئی۔ اس شام کو میرا بہنوئی اوپر میرے کمرے میں آیا تو میں اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس نے مجھے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس سے مجھے اس کی نیت پر شک ہوتا۔ البتہ یہ بات شک والی تھی کہ اس نے میرے ساتھ اپنا رویہ بڑا اچھا رکھا ہوا تھا، اور وہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا، اپنے دکھ مجھے سناتا اور میری بہن کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ میری ایک کمزوری یہ تھی کہ میں پیار اور شفقت کی ترسی ہوئی تھی، اس لیے بہنوئی کی یہ باتیں اور اس کا میرے پاس آنا اچھا لگتا تھا۔ مگر آپا کی شکایت کے بعد میں محتاط ہو گئی۔ اس شام بہنوئی میرے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ میری شادی کرا دے۔ اس نے اس طرح چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے اسے افسوس ہوا ہو۔ اس نے پوچھا کہ یہ خیال مجھے کیوں آیا ہے؟
میں نے کہا کہ میری شادی تو ہونی ہی ہے۔ اس نے میرے خیال کے خلاف دلیلیں دینا شروع کر دی۔ اس نے اشاروں میں مجھے اس شک میں ڈال دیا کہ اسے میرے ساتھ کوئی اور ہی دلچسپی ہے۔ میں ناتجربہ کار تھی۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ آپا ہم دونوں پر شک کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ بہت برا ہو۔ بہنوئی بھڑک پڑا۔ پہلے تو اس نے مجھے کہا کہ تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے اور اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر وہ نیچے گیا اور میری بہن سے الجھ پڑا۔ ان کی ویسی ہی لڑائی ہوئی جیسے ان کا معمول تھا۔ اگلے روز آپا میرے گلے پڑ گئی۔ بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ شام کو میں اوپر آئی تو بہنوئی بھی آ گیا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے۔ اس نے مجھے بہلانے اور ورغلانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ میں نے اسے بڑے اچھے لفظوں میں دھتکار دیا۔ دیکھ منی، اس نے کہا، تو میرے پاس رہتی ہے، سوچ لے، تم اپنے پورے خاندان سمیت میرے ساتھ رہتے ہو۔ میں نے جل کر کہا، یہ مکان میرے ماں باپ کا ہے، تمہارا نہیں۔ آدھا مکان تمہارا ہے، اس نے بڑے اوچھے لہجے میں کہا۔ آدھا تمہاری بہن کا ہے۔ بات کچھ اور ہو رہی تھی اور اس نے مکان کی تقسیم شروع کر دی۔ میں پھر اصل مسئلے پر آ گئی اور اسے کہا کہ میں اسے منہ بھی نہیں لگانا برداشت کر سکتی۔ اس طرح اس کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی۔ میرے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی کہ آپا بھی میرے خلاف ہی رہی۔ میرے لیے یہ گھر صحیح معنوں میں جہنم بن گیا تھا۔ مجھے تو اپنا راستہ بنانا تھا۔ میرا کردار میرے قبضے میں تھا اور میرا ایمان مضبوط تھا، اسی لیے میری جرت قائم تھی۔ اس قسم کے ماحول کی لڑکیاں عموماً عشق و محبت کا کھیل کھیلا کرتی ہیں، جو دراصل فرار اور پناہ کی تلاش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی کہ میری نظر حقیقت پر تھی۔ میرے ساتھ فلمی محبت کے ڈرامے کھیلنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ میری ہمجولیاں مجھے بتایا کرتی تھیں کہ میری جوانی اور خوبصورتی کے چرچے گلیوں میں ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو ٹھکانے رکھا ہوا تھا۔ میں نے آپا اور بہنوئی سے کہنا شروع کر دیا کہ میری شادی کر دیں ورنہ میں اپنا انتظام خود کر لوں گی۔ ادھر آپا کی اپنی بیٹی جوان ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی فکر تھی اور انہوں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ زیور کی ایک انگوٹھی بھی نہیں بنی تھی۔ ادھر میں نے ضد شروع کر دی۔ 7-8 مہینے گزرے تو آپا نے ایک روز مجھے کہا کہ میرے بہنوئی نے ایک آدمی کے ساتھ میری بات پکی کر دی ہے۔ میں نے نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے اور کیا کرتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس گھر سے نکلنے کا راستہ مل گیا ہے۔ 10-12 دنوں کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آج شام میری شادی ہو جائے گی۔ آپا نے مجھے نئے کپڑے پہنائے، معمولی سا زیور تھا جو امی کے وقتوں کا پڑا ہوا تھا۔ شام کو نکاح خوان اور 5 آدمی آئے۔ نکاح ہوا اور شادی ہو گئی۔ میں روتی ہوئی گھر سے نکلی۔ پڑوسیوں کو بھی پتہ نہیں چلا ہوگا کہ میں دلہن بن کر جا رہی ہوں۔ میرا دلہا مجھے ریلوے اسٹیشن لے گیا۔ ساری رات ریل گاڑی میں گزر گئی۔ دوسرے دن 12 بجے کے بعد گاڑی نے امبالہ پہنچا دیا۔ دلہا نے مجھے تانگے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ گھر اتنا بڑا نہیں تھا لیکن اچھا تھا، بڑا صاف ستھرا اور نئی طرز کا بنا ہوا تھا، مگر اس میں دلہا کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ہم جب آئے تو باہر تالا لگا ہوا تھا، چابی دلہا کے پاس تھی۔ جی چاہتا ہے کہ پہلی رات کی ساری باتیں سناؤں، لیکن یہ باتیں بڑی لمبی ہیں اور اصل کہانی رہ جائے گی۔ مختصر یوں ہے کہ میں ڈری ہوئی تھی کہ دلہا میرے بہنوئی جیسا ہوگا یا معلوم نہیں کیسا ہوگا۔ اس نے سب سے پہلے میرا یہ ڈر دور کیا۔ اس نے ایسی باتیں کیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھے اپنی ملکیت میں نہیں لے رہا بلکہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر رہا ہے۔ اس نے جب مجھے اپنا ماضی دکھایا تو پتہ چلا کہ اس کا درد مجھ سے مختلف نہیں۔ وہ بھی پناہ کی تلاش میں تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے لڑکپن میں مر گئے تھے۔ اس کا بڑا بھائی شادی شدہ تھا۔ وہ اکھڑ مزاج اور بے وقوف تھا، اپنی بیوی کے ہاتھوں میں کھیلتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ اس کی بیوی میرے خاوند الیاس کے خلاف ہو گئی۔ اس کی جھوٹ موٹ کی شکایتیں اس کے بھائی کو لگاتی تھی اور بھائی اس کی پٹائی کر دیتا۔ الیاس نے مجھے بتایا کہ اس کی بھابھی اسے جائیداد کا حصہ دار سمجھتی تھی جس سے وہ اسے محروم کرنا چاہتی تھی۔
اس کا یہی طریقہ تھا کہ الیاس گھر سے بھاگ جاتا یا اس کا بھائی تنگ آ کر اسے گھر سے نکال دیتا۔ الیاس میں اتنی عقل موجود تھی کہ وہ بھابھی کے جھوٹے الزام اور بھائی کی مار پٹائی اس لیے برداشت کرتا رہا کہ کم از کم میٹرک پاس کر لے۔ وہ اس نے کر لیا۔ اب بھائی نے اسے کہا کہ نوکری کر لے۔ الیاس نے کہا کہ وہ نوکری کرے گا لیکن اس گھر میں نہیں رہے گا۔ بھائی نے اسے حکم دیا کہ وہ اسی گھر میں رہے گا۔ الیاس اویس کی طرح باغی ہو گیا۔ اویس کو تو باپ نے اور ماں نے بھی پیٹا تھا۔ الیاس کو بھائی نے پیٹنے کی بجائے الگ لے جا کر پوچھا کہ آج اس نے اتنی بدتمیزی کیوں کی ہے۔ الیاس نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ بھابھی کس طرح اسے پٹواتی رہی ہے۔ الیاس نے اپنے بڑے بھائی کو یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی جان، آپ اپنی بیگم کے آگے نہیں بول سکتے، آپ میں اتنی جرت نہیں۔ الیاس کو یہ خطرہ تھا کہ اس بات پر اس کا بھائی اسے مارے گا، لیکن عجیب بات ہوئی کہ بھائی کی وہ رگ بھڑک اٹھی جو اس کی بیوی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا اور اسے کہا کہ میں تم پر اتنا اعتبار کرتا رہا ہوں کہ تم نے جو بات منہ سے نکالی وہ میں نے مان لی، اور تم نے اس اعتبار کا یہ صلہ دیا کہ میرے بھائی کو میرا دشمن بنا دیا۔ اب میں تم پر ذرا بھی اعتبار نہیں کروں گا۔ الیاس کی بھابھی چپ ہو گئی۔ الیاس کے بھائی نے الیاس کو راضی کر لیا، لیکن صرف 1 مہینے بعد خاموش ہو جانے والی اس بیوی نے ایسا طوفان کھڑا کیا جس کے آگے کوئی مرد ٹھہر سکتا ہے۔ الیاس نے بتایا کہ اس کی بھابھی پر بھابھی کی ماں سوار تھی۔ یہ عورت مانی ہوئی فسادن تھی، وہی اپنی بیٹی کی پیر استاد تھی۔ الیاس کو شک تھا کہ نیا فساد اسی عورت نے اپنی بیٹی کے دماغ میں ڈالا تھا۔ فساد یہ ہوا کہ گرمیوں کے دن تھے، الیاس گھر تھا اور اس کا بھائی اپنے کام کاج پر گیا ہوا تھا۔ ایک عورت جو الیاس کی بھابھی کے محلے میں رہتی تھی الیاس کی بھابھی کے پاس آئی بیٹھی تھی۔ اس عورت کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ الیاس کو اس کی بھابھی نے اپنے کمرے میں بلایا اور دونوں اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگیں۔ اچانک بھابھی اور یہ عورت اٹھیں اور اکٹھی کمرے سے نکل گئیں۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے باہر سے چٹکنی لگا دی۔ الیاس ابھی حیران ہی ہو رہا تھا کہ ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اسے گلی میں دونوں عورتوں کا واویلا سنائی دیا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ دوسرے کمرے میں کھلنے والا دروازہ دیکھا تو یہ دوسری طرف سے بند تھا۔ دونوں کھڑکیاں تھیں مگر ان میں سے وہ نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ ان میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ گلی میں شور بڑھ رہا تھا۔ الیاس باہر جا کر اپنی بھابھی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ باہر سے دروازہ کھلا اور محلے کے 3-4 آدمی اندر آئے اور انہوں نے الیاس کو پکڑ لیا۔ ایک نے اسے 2 تھپڑ بھی مارے۔ کوئی کہتا تھا اسے پولیس کے حوالے کرو، کوئی کہتا اس کے بھائی کو بلاؤ۔ اس کی بھابھی صحن میں کھڑی چلا رہی تھی کہ میں نے اسے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور اس نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ قصہ بڑا لمبا ہے، مختصر یہ کہ بھابھی نے اپنے محلے کی اس عورت کو جو اس قسم کی بدماشیوں کی ماہر تھی اسی کام کے لیے بلایا تھا۔ انہوں نے ڈرامہ یہ کھیلا کہ الیاس کو بھابھی نے اپنے کمرے میں بلا کر بند کر دیا اور گلی میں شور مچا دیا کہ الیاس نے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ اس کے محلے کی عورت کہتی تھی کہ یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ میں یہاں موجود تھی، ورنہ اس مشٹنڈے نے اسے تو بے آبرو کر دیا تھا۔ الیاس بے ہوش نہیں ہوا، باقی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ اس کی زبان بولنے سے معذور ہو گئی۔ اس کا بھائی آ گیا، گھر میں محلے کے لوگوں کا ہجوم دیکھا اور الیاس کے خلاف الزام سنا۔ الیاس کی زبان چل پڑی۔ اس نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کے سروں پر قرآن رکھو اور انہیں کہو کہ یہی بات پھر کہیں۔ ایسا نہ کیا گیا۔ بڑے بھائی نے یہ عقل مندی کی کہ لوگوں کو گھر سے نکال دیا اور الیاس کو دوسرے کمرے میں لے جا کر پوچھا۔ الیاس نے بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ بھائی نے اس عورت کو کمرے میں لے جا کر دھمکیاں دی، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پھر بھائی نے اسے 5 روپے دیے۔ عورت نے صاف بتا دیا کہ یہ ڈرامہ بھائی کی ساس نے بنایا تھا۔ بھائی نے اپنی بیوی کو بلایا اور اسے کہا کہ تمہیں طلاق چاہیے تو صاف بتا دو۔ بیوی نے پھر چلانا شروع کر دیا۔ الیاس کے بھائی نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ الیاس نے مجھے بتایا کہ اس کا بھائی اتنی جرت والا نہیں تھا
لیکن وہ مجبور ہو گیا تھا۔ بات کھل گئی۔ الیاس کی بھابھی نے ہتھیار ڈال دیے، مگر الیاس کو چین نہ آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کی زندگی میں تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جائیداد کے لالچ میں بھائی کی ساس کوئی اور ڈرامہ بنا دے۔ الیاس نوعمر تھا، اسے زندگی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ 2 روز سوچ سوچ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ اپنے بھائی کے نام وہ رکا چھوڑ آیا تھا۔ وہ 3-4 مہینے بھٹکتا پھرتا رہا۔ اس نے مزدوری بھی کی، پھر ایک نیک آدمی نے اسے ایک ٹھیکیدار کے پاس ملازم کرا دیا۔ اس نوکری میں وہ انبالہ آیا۔ اس ٹھیکیدار سے ہٹ کر اس نے ایک اور ٹھیکیدار کی نوکری کر لی۔ تجربہ حاصل ہو گیا تو اسے ہندو ٹھیکیدار نے رکھ لیا۔ یہ مکان الیاس کا اپنا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اتنی دیر سے شادی کیوں کی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اب اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ میرے ساتھ اس کی شادی اتفاقیہ ہوئی تھی۔ یہ اتفاق اس طرح ہوا کہ الیاس کے ایک دوست کا ایک دوست ہمارے شہر میں تھا۔ اس نے کسی سے ذکر کیا تھا کہ اسے اپنے ایک دوست یعنی الیاس کے لیے رشتے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میرے بہنوئی تک پہنچی۔ اس نے میری بات کی، بات پکی ہو گئی اور اس طرح ہم 2 اجنبی زندگی کے ہم سفر بن گئے۔ الیاس شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوستوں نے اسے بتائے بغیر یہ شادی طے کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خالی ہاتھ آیا اور شادی خاموشی سے ہوئی۔ الیاس کے متعلق میں اتنا ہی کہوں گی کہ وہ ہر لحاظ سے اچھا آدمی تھا۔ 8-10 دنوں بعد وہ میرے لیے زیورات لے آیا۔ پھر اس نے میرے لیے کپڑے بنوائے۔ اسے جس توجہ اور محبت کی ضرورت تھی وہ اسے مجھ سے مل گئی۔ اس کے جواب میں اس نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے والدین کی وفات کا صدمہ بھول گئی تھی۔ میں پھر کبھی اپنے گھر نہ گئی، نہ کبھی آپا کو خط لکھا، نہ کبھی آپا اور بہنوئی کی طرف سے خط آیا۔ میں نے انہیں دل سے ہی اتار دیا تھا۔ 1.5-2 سال اس طرح گزر گئے جیسے انسان بڑا خوبصورت خواب دیکھتا ہے۔ ایک حادثے نے مجھے اس خواب سے بیدار کر دیا۔ مجھے ہسپتال سے اطلاع آئی کہ الیاس ہسپتال میں ہے۔ میں نے برقع لیا، تانگے میں بیٹھی اور ہسپتال پہنچ گئی۔ مجھے جب ایک مریض کے پاس لے جا کر بتایا گیا کہ یہ الیاس ہے تو مجھے یقین نہ آیا۔ الیاس کا رنگ تو بڑا صاف تھا، اس مریض کا رنگ سانولا تھا۔ الیاس کی مونچھیں تھیں جو اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں پر اتنی بڑی پٹی بندھی تھی جس سے اس کی آدھی پیشانی ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ الیاس ہی تھا۔ اس کے ہاتھوں، بازوؤں اور جسم کا رنگ ٹھیک تھا۔ حادثہ یہ ہوا تھا کہ گیس کے سلنڈر سے گیس نکل رہی تھی۔ کسی کو پتہ نہ چلا۔ ایک مزدور کو کچھ دیر بعد پتہ چلا تو اس نے الیاس کو بتایا۔ سلنڈر زمین پر پڑا تھا۔ الیاس اس پر جھکا۔ ایک آدمی سلنڈر کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے سگریٹ سلگانے کے لیے دیا سلائی جلائی۔ جہاں سے گیس نکل رہی تھی وہاں سے بھک کر کے شعلہ اوپر کو اٹھا۔ گیس اوپر تک آ رہی تھی۔ الیاس وہیں جھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ شعلے کے راستے میں تھا۔ پورا چہرہ جھلس گیا۔ اس کی مونچھیں، ابرو اور پلکوں کے بال جل گئے۔ الیاس 3-4 قدم پیچھے جا پڑا۔ سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا۔ الیاس اس دھماکے سے محفوظ رہا۔ اس کے ساتھی کے بازو کی ہڈی اور 3-4 پسلیاں ٹوٹ گئیں اور 3-4 دنوں بعد وہ ہسپتال میں مر گیا۔ الیاس اس حالت میں ہسپتال سے نکلا کہ اس کے چہرے کا رنگ عجیب ہو گیا تھا۔ کہیں سے گہرا سانولا، کہیں سے گندمی اور ٹھوڑی کا رنگ پھیکا سا تھا۔ رنگ بگڑ جانے کا تو غم نہ تھا، نقصان یہ ہوا کہ الیاس کی بینائی تباہ ہو گئی۔ اسے صرف 4-5 قدم دور تک نظر آتا تھا۔ ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر مایوس کر دیا تھا کہ بینائی اس سے بہتر نہیں ہو سکے گی اور اینک بھی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ پھر بھی الیاس نے آنکھوں کے 2 ڈاکٹروں کو آنکھیں دکھائیں۔ انہوں نے اینکوں کے آخری نمبر کے شیشے بھی لگا کر دیکھے۔ نظر میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ میں نے الیاس سے کہا کہ وہ سارا زیور بیچ کر دلی چلا جائے اور آنکھوں کے کسی انگریز ڈاکٹر کو دکھائے، مگر امبالہ کے دونوں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ روپیہ برباد نہ کرتے رہنا، کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ نظر جاتی رہی تو ٹھیکیدار نے نوکری سے جواب دے دیا۔ ٹھیکیدار نے الیاس پر یہ بھی الزام لگایا کہ سلنڈر اس کی غلطی سے پھٹا ہے۔
جس نے گیس کے قریب دیا سلائی جلائی تھی وہ تو مر گیا تھا۔ الیاس اب کہیں بھی نوکری کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے بہت مغموم دیکھا تھا۔ اس نے کہا زیور بیچ کر کوئی دکان کر لے گا، مگر اتنی کمزور نظر سے وہ دکان کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، میں نے الیاس سے کہا، میں نوکری کروں گی، آپ گھر میں رہیں، اللہ مالک ہے۔ الیاس نہیں مان رہا تھا، لیکن کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ وقت آج کی طرح نہیں تھا کہ لڑکی کو فوراً کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی۔ مجھے لڑکیوں کے کسی اسکول میں ہی نوکری مل سکتی تھی۔ میں نے گزرے ہوئے 2 سالوں میں محلے کے ہر گھر میں راہ و رسم پیدا کر لی تھی، اور 3-4 گھروں کے ساتھ تو میرے تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک خاندان اثر و رسوخ والا تھا، اور اس کے خاندان کے بزرگ اللہ کے نیک بندے تھے۔ آگے چل کر تحریک پاکستان میں اس خاندان نے بہت کام کیا تھا۔ میں ان کے ہاں گئی اور میں نے کہا کہ مجھے کسی اسکول میں استانی لگوا دیں۔ انہیں الیاس کی حالت کا علم تھا۔ انہوں نے 3-4 دنوں بعد مجھے لڑکیوں کے ایک اسکول میں ملازمت دلا دی۔ مجھے 5ویں اور 6ٹھی جماعتوں کو انگریزی پڑھانے پر لگایا۔ تنخواہ 80 روپے تھی، جو آج کے 1000 روپے سے زیادہ تھی۔ گھر میں محلے والوں نے میری مزید آمدنی کا یہ انتظام کر دیا تھا کہ 10-11 بچیاں میرے پاس قرآن مجید پڑھنے آنے لگیں۔ ان بچیوں کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ وہ گھر کے کئی کام کر جاتی تھیں۔ الیاس کو یہ صورت پسند نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر اداس ہو جاتا تھا۔ میں تھکی ہوئی ہوتی یا کسی وجہ سے میرے ذہن پر کوئی بوجھ ہوتا، میں الیاس کے سامنے ہنستی مسکراتی رہتی اور حوصلہ افزا اور خوشگوار باتیں کرتی تھی۔ میں شام کو ہانڈی پکاتی تھی جو اگلے دن بھی ہم کھاتے تھے۔ الیاس نے کہا وہ ہانڈی روٹی خود کیا کرے گا۔ مجھے یہ پسند نہیں تھا۔ ایک روز میں اسکول سے آئی تو دیکھا کہ الیاس نے ہانڈی پکا دی ہے۔ پھلکے بھی اسی نے پکائے تھے۔ رات کی بچی ہوئی سبزی اس نے الگ رکھ دی تھی۔ اس نے اچھا خاصا کھانا تیار کر لیا تھا۔ میں نے گھر کی حالت دیکھی، مجھے کچھ تبدیلیاں نظر آئیں۔ گھر صاف ستھرا تھا، اور جو چیزیں میری مصروفیت کی وجہ سے بکھری ہوئی اور بے ترتیب رہتی تھیں وہ سب اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھی ہوئی تھیں۔ یہ الیاس کا کام تھا۔ اس نے عورتوں کے کام سنبھال لیے۔ میں نے اسے منع کیا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال ہم دونوں نے گھر میں اداسی نہ آنے دی۔ ہنستے کھیلتے وقت گزرتا رہا۔ الیاس کو معذوری اور بیکاری کا احساس پریشان کرتا رہتا۔ میں پہلے سے زیادہ اس کی خدمت کرنے لگی تھی اور ہر طرح اسے خوش رکھتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے آگے جھکا جھکا رہنے لگا ہے۔ میں نے ایک روز اسے سختی سے کہا کہ اپنے آپ کو مرد سمجھو اور سر اونچا رکھو۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بہلایا۔ 4-5 مہینے گزر گئے۔ میں برقعے میں اسکول جایا کرتی تھی۔ اسکول دور نہیں تھا، میں پیدل آتی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بھی لڑکے لڑکیوں سے چھیڑ خانی کرتے تھے، لیکن آج کل کی طرح نہیں کہ قدم قدم پر بکواس کرنے والے موجود ہوں۔ 4-5 مہینوں میں مجھے کوئی ایسا تجربہ نہ ہوا۔ ایک روز 3 نوجوان میرے راستے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ہلکی سی بکواس کی جس کی میں نے پرواہ نہ کی، لیکن یہ تینوں دوسرے تیسرے روز میرے راستے میں موجود ہوتے اور میں قریب سے گزرتی تو کچھ نہ کچھ کہہ دیتے۔ یہ کوئی غنڈے اور بدماش تھے۔ اچھے خاندانوں کے لڑکے ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتے۔ برقع پوش خاتون کے ساتھ تو اس طرح چھیڑخانی کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر ہندو مسلم فساد ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر تو ایسا ہوتا کہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو چھیڑا اور کسی بڑی عمر کے آدمی نے دیکھ لیا اور اس نے لڑکے کو 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ ان 3 لڑکوں کی میں نے یہ حرکتیں دیکھیں تو میں پریشان ہوئی اور میں ہر روز یہ سوچتی کہ ان کا کیا علاج کیا جائے۔ میں الیاس کو نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ وہ نظر سے معذور تھا، لڑائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے پریشان بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک خیال یہ آیا کہ جنہوں نے مجھے نوکری دلائی ہے انہیں بتاؤں گی۔ وہ اثر اور ہمت والے لوگ تھے۔ میں کچھ دن تو سوچتی رہی۔ ایک روز میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو ان میں سے ایک لڑکا جس کی عمر 21-22 سال تھی اکیلا کھڑا تھا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں ادھر ادھر کوئی مکان نہیں تھا۔
اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں دوسروں کا سہارا کیوں لوں؟ آج ان بدماشوں میں سے ایک مجھے اکیلا مل گیا ہے۔ میں نے اسے مہلت ہی نہ دی کہ وہ مجھے چھیڑتا۔ میں اس کے سامنے رک گئی اور برقعے کا نقاب اٹھا دیا۔ تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو؟ میں نے اس سے کہا۔ میں تمہیں کسی اور سے نہیں پٹواؤں گی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جوتے ماروں گی۔ میں دلیر تو ہو گئی تھی لیکن اندر سے ڈر گئی تھی۔ وہ شکل و صورت سے ہی غنڈا لگتا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ مجھے بڑا بےہودہ جواب دے گا، لیکن اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں اس طرح کھل گئیں جیسے اس کے ڈھیلے باہر آ جائیں گے۔ وہ بالکل نہ بولا۔ مسلمان کی اولاد ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ پھر بھی آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، تم ہنومان کی اولاد معلوم ہوتے ہو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ایک بار پھر سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ میں شیر ہو گئی اور سوچا کہ اب ان تینوں کو اس طرح ڈراؤں گی۔ میں جب اپنے محلے میں داخل ہوئی تو پیچھے دیکھا وہ پھر واپس آ گیا تھا اور اسی جگہ کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں گلیوں کے موڑ مڑتی اپنے گھر آ گئی، برقع اتارا۔ الیاس مجھے کہہ رہا تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے نہایت اعلیٰ سالن بنایا ہے۔ ہم دونوں ہنس رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ الیاس باہر گیا۔ جوان سا ایک لڑکا ہے، الیاس نے واپس آ کر مجھے کہا، تمہارا پوچھ رہا ہے۔ میرا پوچھ رہا ہے؟ میں نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ کہتا ہے منی خالہ سے ملنا ہے، الیاس نے کہا۔ میں دماغ میں معمے اور سوال لے کر باہر گئی۔ دروازے میں وہی بدماش کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے آگ لگ گئی، لیکن میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کہ اس نے کہا تھا کہ منی خالہ سے ملنا ہے۔ الیاس میرے پیچھے کھڑا تھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم میری منی خالہ تو نہیں ہو، اس نے پوچھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا جواب سنے بغیر اس نے کہا، میں اویس ہوں، اب تو مجھے میری ماں بھی نہیں پہچان سکتی۔ تم کیسے پہچانتی؟ میں نے تمہیں فوراً پہچان لیا تھا۔ پھر اسی طرح ہوا جس طرح مقناطیس چھوٹی سی کیل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اویس گولی کی رفتار سے آیا۔ اس کے بازو میرے گلے کا پھندا بن گئے اور وہ میرے ساتھ چپک گیا۔ پھر میرے بازو اس کے گرد لپٹ گئے۔ اویس ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کا سر میرے کندھے پر اس طرح تھا کہ اس کا ایک گال میرے گال کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ذرا سے وقت میں اس کے آنسو میری گردن پر بہنے اور میری قمیض کے اندر جانے لگے۔ وہ مجھ سے الگ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بڑی دیر بعد الگ ہوا۔ اس کے گال آنسوؤں سے دھل گئے تھے۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور بولا، معاف کر دینا خالہ، اور وہ واپس جانے کو گھوما۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ مجھ پر اتنی جذباتیت اور رقت طاری تھی کہ بولا نہیں جاتا تھا۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ الیاس کو میں نے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ میں نے اسے شادی کے اگلے ہی دن اپنی یہ ساری کہانی سنائی تھی جو میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ اپنی بہن اور اس کے خاوند نے اپنے گھر کا جو حال بنا رکھا تھا وہ پورا سنایا تھا۔ میں نے اویس کی گمشدگی اور اس کے متعلق تمام باتیں الیاس کو اس طرح سنائی تھیں جیسے میرا اپنا بچہ لاپتہ ہو گیا ہو۔ یہ میرا وہی بھانجا اویس ہے، میں نے الیاس کو بتایا، لیکن یہ نہ بتایا کہ اس کے ساتھ میری ملاقات کس طرح ہوئی ہے۔ تم نے اپنی خالہ کو کیسے دیکھ لیا تھا؟ الیاس نے اویس سے پوچھا۔ یہ تو نقاب اوپر کرتی ہی نہیں۔ خالہ اسکول کے گیٹ سے نکلی تو ان کا نقاب اوپر تھا، اویس نے جھوٹ بولا۔ گیٹ سے نکلتے ہی انہوں نے نقاب گرا لیا۔ میں نے ان کے چہرے کی ذرا سی جھلک دیکھی تھی۔ میں نے انہیں فوراً پہچان لیا تھا، لیکن وہاں انہیں روکنا مناسب نہ سمجھا۔ انہیں پتہ نہ چلا کہ میں بہت سا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اتنی احتیاط کی کیا ضرورت تھی؟ الیاس نے کہا۔ تم خالہ بھانجا ہو، لیکن میں شریف آدمی نہیں ہوں خالو، اویس نے کہا۔ آپ مجھے نہیں جانتے، اس شہر کے غنڈے اور پولیس مجھے جانتی ہے۔ میں تو اویس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اتنی پیاری صورت بالکل بگڑ گئی تھی۔
اتنا اچھا رنگ سانولا ہو گیا تھا، اس کا قد بڑھ گیا تھا، جسم گٹھا ہوا تھا۔ قد اور جسم کے لحاظ سے وہ بڑا اچھا مرد لگتا تھا۔ اویس کی آنکھوں میں ایک حسن ہوا کرتا تھا، یہ حسن بجھا بجھا سا تھا، آنکھوں میں ہلکی ہلکی لالی آ گئی تھی۔ میں اویس کو 6.5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ میری آپ بیتی میں کئی کہانیاں ہیں جو میں پوری سنانے لگوں تو ایک موٹی سی کتاب بن جائے۔ اویس گھر سے نکل کر کہاں کہاں خراب ہوتا اور بھٹکتا رہا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اس نے 6.5 سالوں کی ساری باتیں مجھے سنائیں۔ وہ اپنے گھر کے ظالم ماحول سے تنگ آ کر 9ویں جماعت میں ہی آوارہ لڑکوں کا دوست بن گیا تھا۔ ان میں اسے سکون ملتا تھا۔ اس قسم کے ماحول میں پلے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں بھی آوارگی اور بری عادتوں میں لذت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی معاملے ہیں، ان پر کسی کا اختیار نہیں۔ اویس بھی انسانی نفسیات کی چکی میں پس گیا تھا۔ وہ اپنے شہر سے دور لڑکوں کے ساتھ نکلا تھا۔ تینوں بغیر ٹکٹ ریل گاڑی میں سفر کرتے امرتسر اور پھر لاہور گئے۔ دوسرے 2 لڑکے گھر واپس آ گئے، اویس وہیں رہا۔ اسی عمر میں وہ چالاک اور ہوشیار ہو گیا تھا۔ چرسیوں اور جواریوں کے اڈے تک پہنچا، وہاں سے پیشہ ور گنڈوں میں شامل ہو گیا، جیب تراشی اور چوری کی وارداتیں کی، 9 مہینے جیل بھی کاٹی۔ جیل میں اسے پیشہ ور مجرموں کے استاد مل گئے، وہاں سے وہ مزید مہارت حاصل کر کے نکلا، پھر لاہور سے امبالہ پہنچ گیا۔ اب وہ تجربہ کار بدماش ہو گیا تھا، اس نے چوری وغیرہ چھوڑ دی تھی اور کرائے کا غنڈہ بن گیا تھا، چرس اور شراب پیتا تھا۔ امبالہ شہر میں طوائفوں کا جو بازار تھا، اویس نے وہاں نام پیدا کر لیا تھا۔ لیکن خالہ، اس نے کہا، میں بے چین رہتا ہوں، ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میں نے کچھ کھو دیا ہے۔ امی ابا یاد آتے ہوں گے؟ میں نے کہا۔ نہیں خالہ، اس نے کہا، تمہارے سوا کوئی بھی یاد نہیں آیا کبھی۔ سچ بتاؤں، میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ امی اور ابا کو جا کر قتل کر آؤں، لیکن اپنی چھوٹی بہن اور بھائی کا خیال آ گیا تھا۔ تمہارا ایک اور بھائی پیدا ہوا تھا، میں نے اسے بتایا۔ بدقسمت، اس نے کہا، کس جہنم میں پیدا ہوا۔ اس کی 6.5 سالوں کی کہانی اس وقت ختم ہوئی جب سورج ڈوب چکا تھا۔ میں نے اسے کھانا کھلایا تھا، چائے پلائی تھی۔ بچیاں قرآن مجید پڑھنے آئیں تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آج خود ہی پڑھتی رہیں۔ اویس اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اجازت دو خالہ، اس نے کہا، اب تمہارے راستے میں کوئی نہیں آئے گا، بیٹھے رہو ویسی، میں نے حکم کے لہجے میں کہا۔ جا کہاں رہے ہو؟ جہاں کا ہوں، اس نے کہا۔ تم اب یہیں کے ہو، میں نے کہا، اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ نہ خالہ، اس نے بڑی پختہ آواز میں کہا، غنڈے شریف گھروں میں نہیں رہا کرتے۔ ویسی، میں نے روبدار آواز میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے اچھی طرح بتا دیا کہ میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ میں نے الیاس سے پوچھا، اسے اویس کا یہاں رہنا برا تو نہیں لگے گا؟ الیاس دل کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے اسے جانے دیا تو میں اسے روک لوں گا۔ رات کو وہ بہت دیر میری پاس بیٹھا رہا، وہ بات کرتا اور روتا تھا۔ میں نے اسے کہا میں باقی عمر اسے اپنے ساتھ رکھوں گی اور شادی بھی کراؤں گی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، سوچو مت، میں اپنا فیصلہ بدلوں گی نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ اس نے کہا، شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ برا تو نہ جانو گی خالہ؟ اس نے کہا، میں شاید کسی لڑکی کو بیوی نہیں بنا سکوں گا، یا شاید ایسے ہے کہ میں کسی لڑکی کا خامن نہیں بن سکوں گا۔ ایسا ہوا کہ میں پہلی بار ایک طوائف کے پاس گیا تو مجھے اس کے جسم سے بدبو آئی، مجھے تمہارے جسم کی بو یاد آ گئی، میں وہاں سے بھاگ آیا۔ پھر میری دوستی 2 لڑکیوں کے ساتھ ہو گئی۔ یہ محبت والی دوستی نہیں تھی، لیکن میں گناہ نہ کر سکا، ان کے جسموں سے بھی مجھے بدبو آئی اور مجھے تمہارے جسم کی بو یاد آ گئی۔ میں 16 سال سے زیادہ عمر کا ہو گیا تھا تو بھی تمہارے ساتھ سوتا تھا۔ تمہارے جسم کی خوشبو اب تک میرے اندر موجود ہے، یہ پیار کی مقدس خوشبو ہے، اس میں احترام اور پاکیزگی ہے۔ اب اگر میری ماں مجھے اپنے ساتھ لگائے گی تو مجھے اس کے جسم سے بھی بدبو آئے گی۔ میں شادی کی سوچ چکا ہوں، لیکن یہی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ جب بھی میں کسی عورت کو ذہن میں لاتا ہوں
تو اس کا جسم تمہارا جسم بن جاتا ہے، پاک اور مقدس جسم۔ حالہ تم شاید یقین نہیں کرو گی کہ طوائفوں کے بازار میں میرا روب کام کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی طوائف بازی نہیں کی اور آج تک کسی عورت کے ساتھ میں نے تعلق پیدا نہیں کیا۔ تم پھر میرے راستے میں کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اس پاپی من کو خوش کرنے کا بہانہ تھا، اس نے جواب دیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ بچے کو پیار کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کسی سے اسے پیار مل جائے اس کا وہ کس حد تک مرید ہو جاتا ہے۔ اویس نے جسموں کے متعلق جو بات کی تھی یہ نفسیات سمجھنے والوں کے لیے عجیب نہیں۔ شادی تو بات کا معاملہ ہے، میں اسے غنڈوں اور بدماشوں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ بات مختصر یہ ہے کہ میرے پیار کا سرور اب تک اس میں موجود تھا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ یہ سرور نہیں، جادو ہے جس کا اثر ابھی تک اس پر طاری ہے۔ کہتے ہیں بری عادتیں چھوٹتی نہیں، خاص کر سگریٹ پینے والے یہی کہتے ہیں، لیکن اویس نے اپنے آپ کو یوں بدل لیا جس طرح بٹن دبا کر بجلی کا بلب جلایا اور بجھایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ اسے کھوئی ہوئی دولت مل گئی ہے۔ وہ آخر بدماش اور بدنام تھا۔ اس کی یہ شہرت میرے محلے میں بھی پہنچ گئی۔ ایک دن ان دو بزرگوں نے جنہوں نے مجھے اسکول میں نوکری دلائی تھی مجھے گھر بلایا اور پوچھا کہ اویس میرا کیا لگتا ہے۔ مجھے اس کی ساری کہانی سنانی پڑی، اور جب انہیں یہ بتایا کہ اس نے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اویس کو ان کے پاس بھیجوں۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، وہ صرف پیار کو مانتا ہے۔ میں نے گھر آ کر اویس کو بتایا کہ یہ بزرگ میرا سہارا، میرا تحفظ اور میرے سب کچھ ہیں، اور وہ اسے بلاتے ہیں۔ اویس گیا اور بہت وقت لگا کر آیا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ بزرگوں نے اسے بہت ساری باتیں کہی تھیں جن میں پند و نصیحت بھی تھی اور حوصلہ افزائی بھی۔ خالہ، اویس نے کہا، مجھے تھوڑی سی غنڈہ گردی کی اجازت مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ہی شریف آدمی نہ بن جانا۔ ہماری ٹکر ہندوؤں کی کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے غنڈوں کی ایک فوج بنا لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں بننے دیں گے، ہم پاکستان بنا کے رہیں گے۔ تم اپنے آپ میں تھوڑی سی غنڈہ گردی بچا کر رکھنا، اور تمہارے جو مسلمان ساتھی بدماشی کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میل ملاقات رکھنا۔ حالات ایسا رخ بدل رہے ہیں کہ یہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کا ٹکراؤ ضرور ہوگا۔ ہم بوڑھے لوگ تو نہیں لڑ سکتے، یہ کام تو تم جیسے نوجوانوں کا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اویس کے لیے کوئی ملازمت یا کام مل جائے۔ الیاس نے یہ مسئلہ فوراً حل کر دیا۔ وہ اسی ٹھیکیدار کے پاس چلا گیا جس کی اس نے ملازمت کی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اویس کو اپنے پاس رکھ لے۔ اویس کے متعلق اس نے ٹھیکیدار کو ایک تو یہ بتایا کہ وہ 10 جماعتیں پاس ہے، اور دوسرا وصف یہ بتایا کہ یہ وہ اویس ہے جو فلاں علاقے میں ویسی دادا کے نام سے مشہور تھا۔ دادا گیری بدماشی اور غنڈہ گردی کے پیشے کو کہتے ہیں۔ بڑے ٹھیکیداروں کو اس قسم کے آدمیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ ٹھیکیدار نے اویس کو بلا کر ملازمت دے دی اور تنخواہ خاصی زیادہ مقرر کی۔ مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اویس پھر ادھر ہی نہ چلا جائے، لیکن اس کی رگوں میں میرے ماں باپ کا خون بھی تھا۔ بدماشی اس کی فطرت میں شامل نہیں تھی۔ وہ تو بھٹک رہا تھا۔ میرا پیار اسے راستے پر لے آیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نوکری چھوڑ دوں، لیکن میں نے اس کی یہ بات نہ مانی۔ میرے لیے اسکول کی نوکری مشکل نہیں تھی۔ تقریباً 4 مہینے گزر گئے۔ یہ تو میں بتا چکی ہوں کہ الیاس کی میں نے دل کی گہرائیوں سے خدمت کی، اسے احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ معذور ہے اور میں کما رہی ہوں، اور یہ کہ اس کا چہرہ بدنما ہو گیا ہے، مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے اندر کوئی اور ہی احساس پرورش پا رہا ہے۔ ایک صبح میں جاگی، الیاس پلنگ پر نہیں تھا۔ میں سمجھی باورچی خانے میں ہوگا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھ کر ناشتہ تیار کر دے، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس سے پہلے اٹھوں۔ میں باورچی خانے میں گئی، وہ وہاں نہیں تھا، غسل خانے میں بھی نہیں تھا۔ میرے اسکول جانے کا وقت ہو گیا۔ الیاس نظر نہ آیا۔
میں پریشان ہونے لگی۔ میں بتا چکی ہوں کہ وہ صرف 3-4 قدم دور تک دیکھ سکتا تھا۔ پریشانی یہ تھی کہ کہیں باہر نکل گیا ہوگا اور کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ میں نے اویس کو اپنی پریشانی بتائی تو اس نے کہا کہ وہ جا کر دیکھتا ہے۔ میں بستر سیدھے کرنے لگی۔ میرے تکیے کے نیچے ایک لفافہ پڑا تھا جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، الیاس کے ہاتھ کا لکھا ہوا کاغذ نکالا۔ میں نے جلدی جلدی پڑھا۔ یہ خط آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کے کچھ ضروری حصے سناتی ہوں۔ لکھا تھا، اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں پتہ چلنے تک میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس دنیا میں رہوں گا یا اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ میں تم سے کسی بات پر ناراض ہو کر نہیں جا رہا، بہت خوش جا رہا ہوں۔ تم نے مجھے اتنی مسرت اور اتنی محبت دی ہے جس کے قابل میں نہیں تھا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ تمہیں اس محبت کی کیا قیمت دوں اور کیا نذرانہ ہے جو تمہارے قدموں میں رکھوں۔ تم نے ایک معذور اور بدصورت کو پیار جیسی نعمت دی۔ تم انسان نہیں، فرشتہ ہو۔ میرے پاس اپنی جان کے سوا کچھ بھی نہیں منی۔ سوچ سوچ کر تمہیں یہ انعام دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنے بوجھ سے آزاد کر چلا ہوں۔ میں نے تمہیں ایک دھوکے میں رکھا تھا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو میں اسے دھوکے میں ہی رکھتا۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوستوں نے مجھے بتائے بغیر تمہارے ساتھ بات پکی کر دی تھی۔ نہیں منی، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تمہارے ساتھ شادی کی تو میری عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی عمر 28 سال بتائی تھی۔ میں پہلے شادی کر چکا تھا۔ 6 سال گزر گئے، ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوا۔ میں نے بیوی کا ڈاکٹری معائنہ کروایا، وہ بالکل ٹھیک نکلی۔ اپنا ڈاکٹری معائنہ کروایا، ڈاکٹر نے بتایا کہ عورت کے قابل تو ہوں، اولاد پیدا کرنے کے وصف سے محروم ہوں۔ میں نے دلی جا کر ایک اسپیشلسٹ سے چیکنگ کروائی، اس نے بھی یہی رپورٹ لکھی۔ میری بیوی مجھ سے مطمئن تھی، لیکن ہر عورت کا حق ہے کہ وہ ماں بنے۔ میں اسے اس حق سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شادی کے 6 سال اسے طلاق دی۔ میں نے اسے اور اس کے والدین کو صاف صاف بتایا کہ میں اس عورت کو اپنی قید میں نہیں رکھنا چاہتا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ دوستوں نے تمہارے ساتھ شادی کرا دی۔ مجھے بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ تمہارے ساتھ شادی ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں اپنی خامی سے بے خبر رکھوں گا۔ اگر تم عام قسم کی بیوی ہوتی تو میں ایسے ہی کرتا، لیکن تم نے مجھے اپنا مرید بنا لیا۔ تمہارے خلوص اور تمہاری محبت کا یہ صلہ دے رہا ہوں کہ تمہیں آزاد کر چلا ہوں تاکہ تم اولاد سے محروم نہ رہو۔ میرا غم لے کر نہ بیٹھ جانا۔ صوفی صاحب کو میری یہ تحریر دکھا دینا، وہ تمہاری شادی کا بندوبست کر دیں گے۔ اپنا اٹیچی کیس کھولنا، اوپر ایک لفافہ پڑا ہے، اس میں ایک تو تمہیں اس مکان کے کاغذات ملیں گے۔ میں نے 7-8 روز پہلے یہ مکان تمہارے نام کروایا تھا۔ اسی لفافے میں تحریری طلاق نامہ بھی ہے تاکہ تمہیں دوسری شادی کے وقت مشکل پیش نہ آئے۔ عدت پوری کر کے شادی کر لینا۔ کیا اثر ہوا مجھ پر اس تحریر کا میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے خط اویس کو دیا، وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ الیاس کو ڈھونڈنا بیکار تھا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی یا زندہ رہا اور طبعی موت سے ہمکنار ہوا۔ میں نے یہ خط صوفی صاحب کو دکھایا۔ یہ صوفی صاحب وہی بزرگ تھے جنہوں نے مجھے نوکری دلائی تھی۔ خط پڑھ کر ان کے بھی آنسو نکل آئے۔ کہنے لگے، الیاس اچھا آدمی تھا، تم عدت کا عرصہ پورا کر لو بیٹی، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے بندوں کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ خالہ ایک بات بتاؤ، 3-4 دنوں بعد اویس نے مجھ سے پوچھا، اس اتنی بڑی حویلی کا آدھا حصہ تمہارا ہے، تم 2 ہی بہنیں ہو، تم نے اپنا حصہ لے لیا تھا؟ سوچا بھی نہیں ویسی، میں نے کہا۔ میں تو اسی پر خوش تھی کہ اس حویلی سے نکل آئی تھی، ورنہ تو میں وہاں پاگل ہو جاتی۔ ان باتوں کو چھوڑو خالہ، اویس نے کہا، تم نے حویلی کا حصہ نہیں لیا؟ وہاں اتنا قیمتی سامان تھا، تمہاری امی کا زیور بھی ہوگا،
اس پر میرے ماں باپ قابض ہیں۔ میری ماں نے تمہیں کتنا زیور دیا تھا؟ 2 جھمکے اور 1 انگوٹھی، میں نے کہا۔ یہ پہلے ہی میرے پاس تھے۔ باقی زیور میرے ماں باپ نے ہضم کر لیا، اویس نے کہا۔ میرا باپ پکا بے ایمان اور لالچی آدمی ہے۔ میں اسے خط لکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارا حصہ تمہیں دے۔ اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں زندہ ہوں اور یہاں ہوں۔ میں سمجھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے اس کی یہ بات ہنس کر اور یہ کہہ کر ٹال دی کہ جی میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ ان سے اپنے حصے کا 1 پیسہ وصول کروں، لیکن میں نے انہیں اور اس گھر کو دل سے اتار دیا ہے۔ پھر ہم الیاس کی باتیں کرتے رہے۔ مجھے الیاس کا بہت ہی افسوس تھا۔ دوسرے دن اویس کام سے واپس آیا تو اس نے مجھے خط دکھایا جو اس نے اپنے باپ کو لکھا تھا۔ میں خط پڑھ رہی تھی تو اس نے کہا، خالہ مجھے یہ نہ کہنا کہ میں یہ خط نہ ڈالوں۔ میں تو یہی کہوں گی ویسی، اور میں نہیں مانوں گا، اس نے کہا۔ میں اپنے اس باپ کو چین اور آرام سے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، خدا مجھے اگر اجازت دے تو میں باپ کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اتر کر اسے اپنے ہاتھوں سے عذاب دوں۔ اور میری ماں، تمہاری ماں ایسی نہیں ہوا کرتی تھی ویسی، میں نے کہا، اور میری آہ نکل گئی۔ وہ تو میری طرح تھی، اسے تمہارے باپ نے چڑیل بنا دیا ہے۔ میں اسے چڑیل ہی کہوں گا، اویس نے کہا۔ تمہیں یہاں آئے 3 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے کبھی تمہیں خط لکھا ہے؟ میرا خیال ہے تمہارا باپ تمہارے خط کا جواب ہی نہیں دے گا، میں نے کہا۔ نہیں دے گا تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اس نے کہا۔ اس نے باپ کو خط لکھا کہ تم نے میری خالہ کو حویلی، سامان اور اس کی والدہ کے زیور کا حصہ نہیں دیا تھا۔ حویلی کی اور گھر کے سامان کی قیمت لگواؤ اور آدھی رقم خود لے کر اس پتے پر پہنچو۔ جب آؤ تو خالہ کے حصے کا زیور بھی لیتے آنا۔ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا اور میں خالہ کا حصہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں خالہ کے پاس ہوں۔ اس نے امبالہ کا ایڈریس لکھ دیا۔ 6-7 دنوں بعد میرا بہنوئی اور میری بہن آ گئے۔ اس روز غالباً کوئی ہندو تہوار تھا جس کی چھٹی تھی۔ اویس گھر پر تھا۔ اسے نہ باپ نے پہچانا نہ ماں نے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ اویس ہے تو دونوں اس کی طرف بڑھے۔ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، اویس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ مطلب کی بات کرو۔ ماں کیسے صبر کر لیتی؟ وہ اپنے بیٹے کی طرف لپکی، لیکن اویس پتھر بن گیا تھا۔ میں نے اپنے بہنوئی اور بہن کو بٹھایا۔ وہ اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لائے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ ان دونوں کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے کو میں نے ورغلا کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اویس کو میں نے اتفاق سے یہاں گھومتے پھرتے دیکھ لیا تھا اور اسے گھر لے آئی تھی۔ انہوں نے الیاس کے متعلق پوچھا تو میں نے اصل بات بتانے کی بجائے یہ بتایا کہ وہ اپنی نوکری کے سلسلے میں 4-5 دنوں کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ میں نے ان سے کوئی گلا شکوہ نہ کیا۔ اویس الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ تم لوگ میرے خط کا کیا جواب لائے ہو؟ اویس نے ان سے پوچھا۔ ذرا سوچو بیٹا، اویس کے باپ نے کہا۔ ہم اتنی رقم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ آدھی حویلی اور آدھے سامان کی قیمت کا تم خود اندازہ کر سکتے ہو۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پوٹلی نکال کر میری طرف کی اور کہنے لگا، یہ لو منی، تمہارے حصے کا زیور لے آیا ہوں۔ میں نے پوٹلی لینے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ اویس نے جھپٹ کر پوٹلی باپ کے ہاتھ سے چھین لی۔ حویلی بیچو اور سامان بھی بیچو، اویس نے باپ سے کہا، اور خالہ کے حصے کی رقم خالہ کو پہنچاؤ۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں شریف آدمی نہیں ہوں۔ اگر تمہیں شک ہے تو تھانے جا کر پوچھ لینا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ میں تم لوگوں کو صرف اتنی مہلت دوں گا کہ آج ہی گاڑی میں بیٹھو، واپس جاؤ اور حویلی بیچو، نہیں تو میں خالہ کو لے کر وہاں خود آ جاؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ حویلی بکتی ہے یا نہیں۔ منی بہن، میری آپا نے ہاتھ جوڑ کر مجھے کہا، حویلی بک گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے حال پر رحم کرو، تمہاری بھانجی جوان ہو گئی ہے، ہم تو، اویس نے کہا، اس کی شادی کرنے کے بھی قابل نہیں۔ تم جہنم میں جا کے رہو ویسی، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، زبان بند کرو۔ خالہ، اویس نے کہا، آج میری زبان نہ روکو،
ان کے ظلم نے مجھے گھر سے بھگایا تھا۔ انہیں کیا پتا میں 6-7 سال کہاں کہاں ذلیل اور خوار ہوتا رہا۔ میں نے رنڈیوں کے کوٹھے، چرسیوں کے تکیوں میں اور سڑکوں پر راتیں گزاری ہیں۔ میں نے 9 مہینے جیل کاٹی ہے۔ اویس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دانت پیس کر کہا، یہ بھوکے رہیں ننگے رہیں، میں ان سے تمہارا حصہ لے کر رہوں گا۔ یہ منظر بڑا ہی تلخ اور دردناک تھا۔ میری بہن مریض لگتی تھی، وہ بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑتی تھی۔ اویس ان کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ میری بہن رو رو کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ میں برداشت نہ کر سکی۔ ویسی، میں نے اویس سے کہا، میں کچھ نہیں لوں گی۔ خالہ، ویسی، میں نے اسے آگے بولنے نہ دیا اور کہا، اپنی چھوٹی بہن کی خاطر چپ رہو۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، یہ زیور مجھے دے دو۔ اس نے زیور والی پوٹلی مجھے دے دی۔ میں نے یہ پوٹلی اپنی بہن کو دے کر کہا، یہ لو آپا، یہ میری بھانجی کو دے دینا۔ اویس اٹھ کھڑا ہوا اور بے چین سا ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ خالہ، اس نے رک کر کہا، تم نے انہیں اپنا حصہ بخش دیا ہے، انہیں کہو کہ اب چلے جائیں۔ نہیں ویسی، میں نے کہا، میں انہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ اس کے بعد اویس نہ بولا۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس دوران اویس کا باپ کمرے میں خاموش بیٹھا رہا۔ آپا میرے ساتھ رہی اور روتی رہی۔ میں نے جب کھانا تیار کر کے رکھا اور اویس کو بلانے گئی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ میری آپا اور میرا بہنوئی کھانا کھا کر چلے گئے۔ آپا نے جاتے جاتے کہا کہ اویس کو بھی ساتھ لے کر کبھی آنا۔ ویسی کو تم نے دیکھ لیا ہے نا آپا؟ میں نے کہا، مجھے تم لوگوں نے پہلے ہی بھلا رکھا ہے، اب بھی بھلائے ہی رکھو۔ ان کے جانے کے بعد میری حالت کچھ عجیب سی ہو گئی۔ بڑی بہن کو دیکھ کر والدین یاد آ گئے۔ میرے 2 بھائی جو مر گئے تھے وہ بھی یاد آئے، اور میں بہت دیر روتی رہی۔ اویس شام کو واپس آیا۔ روتی رہی ہو خالہ؟ اس نے کہا، تم نے میری بے عزتی کرا دی ہے۔ تم اگر میری چھوٹی بہن کو درمیان میں نہ لے آتی تو میں چپ کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے اس گھر میں کوئی یاد آتا ہے تو وہ صرف بہن ہے۔ 3-4 دن گزرے تو رات 8-8:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ اویس کمرے میں تھا اور میں صحن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر باوردی تھانہ دار کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے اویس کے متعلق پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ یہی ہے اور پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے کہا، اویس کو باہر بھیجو۔ مجھے خیال آ گیا کہ اویس مجرموں کی دنیا میں رہ چکا ہے، یہ تھانے دار اسی سلسلے میں آیا ہوگا۔ میں تھانے دار کو اندر لے گئی اور کمرے میں بٹھایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے مجھ پر بھی اسے کوئی شک ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اویس کی خالہ ہوں اور فلاں اسکول میں استانی ہوں۔ میں نے وہیں سے اویس کو آواز دی اور وہ آ گیا۔ ویسی دادا تم ہی ہو نا؟ تھانے دار نے اویس سے پوچھا۔ تھا، اب اویس ہوں، اویس نے جواب دیا، اور اپنی خالہ کے پاس رہتا ہوں۔ اگر آپ کو شک ہے تو یہ صوفی صاحب ساتھ ہی رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ صوفی صاحب کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ تھانے داروں کی باتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ مختصر یہ کہ چند مہینے پہلے بازار میں کسی دکان میں چوری ہو گئی تھی۔ اب کوئی آدمی پکڑا گیا تھا اور اس نے اویس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ تھانے چلے۔ اویس نے کہا کہ وہ چوری کی کسی واردات میں شریک نہیں تھا۔ تھانے دار اتنی جلدی کہاں مانتے ہیں، لیکن اس تھانے دار کو میں نے دیکھا۔ خوبصورت جوان تھا، اس کی عمر 27-28 سال ہوگی اور وہ شائستگی سے بات کرتا تھا۔ اس کے اور اویس کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ اویس تھانے دار سے ڈرنے کی بجائے اس کے ساتھ اس طرح بول رہا تھا جیسے دونوں گہرے دوست ہوں۔ وہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھا، جسے لوگ چھوٹا تھانے دار کہا کرتے ہیں۔ میں نے تھانے دار سے پوچھا کہ اویس کے خلاف کوئی پکا ثبوت ہے۔ اس نے کہا، پکا ثبوت نہیں ہے، لیکن تفتیش ضروری ہے۔ میں نے تھانے دار سے کہا کہ وہ میری پوری بات سن لے۔ اتفاق سے وہ مسلمان تھا۔ اس نے بڑی شرافت سے کہا کہ وہ بات سنے گا۔ میں نے اسے اویس کے متعلق ساری بات سنا دی، کس طرح وہ گھر سے نکلا اور کتنے عرصے بعد کس طرح مجھے ملا اور میرے کہنے پر کس طرح یہ راہ راست پر آ گیا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اب یہ فلاں ٹھیکیدار کی نوکری کرتا ہے۔ میری بات بڑی لمبی ہو گئی تھی، لیکن اس تھانے دار نے پوری توجہ اور بڑے
صبر سے میری بات سنی۔ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو مجھ پر ایک کرم کریں، میں نے تھانے دار سے کہا۔ اگر اویس کے خلاف کوئی پکا ثبوت نہیں تو اسے تھانے نہ لے جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجرموں کی دنیا میں ایک بار پھر چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محنت ضائع ہو جائے۔ یہ لڑکا غنڈہ نہیں، میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ یہ چلا گیا تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ کیا آپ شادی شدہ نہیں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے یہ کہانی بھی اسے سنا ڈالی اور اسے کہا کہ میں صوفی صاحب کو بلا لاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ تھانے دار بہت ہی بھلا آدمی تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ اویس کو نہیں چھیڑے گا۔ دیکھ اویس، تھانے دار نے اویس سے کہا، تمہاری اس پردہ دار خالہ کی عزت کی خاطر میں تمہیں شامل تفشیش نہیں کر رہا۔ اس کی اور میری عزت رکھنا تمہارا کام ہے۔ اگر کسی وقت مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم نے پھر غنڈہ گردی میں منہ مارا ہے تو خدا کی قسم ایسا پھنساؤں گا کہ 7-8 سال اندر رہوگے۔ ایسا نہیں ہوگا خان صاحب، اویس نے کہا۔ تھانے دار نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور چلا گیا۔ میں صبح ہوتے ہی صوفی صاحب کے ہاں چلی گئی اور انہیں بتایا کہ رات یہ بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، چھوٹے تھانے دار کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بڑے اونچے خاندان کا آدمی ہے، اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ اویس اپنا وعدہ پورا کرے۔ تیسرے ہی روز صوفی صاحب میرے گھر آئے، ان کی بیوی بھی ساتھ تھی، وہ بھی بڑی نیک خاتون تھی۔ تم ہماری بیٹی ہو، صوفی صاحب نے کہا، مجھے پوری امید ہے کہ ہماری کسی بات کو غلط نہیں سمجھو گی۔ صوفی صاحب نے اس طرح کبھی بات نہیں کی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ جو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لائے ہیں بات کوئی خاص ہی ہے۔ میرا دھیان اویس کی طرف گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کی کوئی شکایت لائے ہوں گے۔ میں نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے۔ الیاس نے اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ صوفی صاحب تمہاری شادی کا بندوبست کر دیں گے۔ صوفی صاحب نے کہا، ہم دونوں اس بندوبست کے سلسلے میں آئے ہیں، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے بیٹا۔ کوئی آدمی آپ کی نظر میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، صوفی صاحب نے جواب دیا، اس آدمی کو تم دیکھ چکی ہو، یہ وہی چھوٹا تھانے دار ہے جو اویس کو پکڑنے آیا تھا، تم نے مجھے اگلی صبح بتایا تھا۔ میں اسی روز تھانے گیا اور اس سے بات کی، اس نے کہا کہ وہ اویس کو نہیں پکڑے گا۔ اسی رات وہ ہمارے گھر آیا اور کہنے لگا کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اور میری بیوی کو یہ بات بہت ہی پسند آئی ہے، اسی لیے میں اسے بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ ایسا آدمی کہاں ملتا ہے بیٹی؟ صوفی صاحب کی بیوی نے کہا، اس آدمی کو نوکری کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بہت بڑے زمیندار خاندان کا لڑکا ہے، انگریزوں نے اسے تھانے داری میں ہی بھرتی کیا تھا، اس نے تمہیں دل سے پسند کیا ہے۔ اگر آپ کو تسلی ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا، آپ ہی میرے ماں باپ ہیں۔ اویس گھر پر نہیں تھا، وہ صوفی صاحب کے جانے کے بعد گھر آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ صوفی صاحب کیا کہہ گئے ہیں۔ ہاں ہاں خالہ، اویس نے کہا، یہ تھانے دار جاگیرداروں کا بیٹا ہے، میں اسے اور اس کے سارے خاندان کو جانتا ہوں، اچھے اخلاق والا آدمی ہے، تم نے دیکھا تھا نا کہ اس نے یہاں آ کر ذرا سی بھی بدتمیزی کی بات نہیں کی، کوئی اور ہوتا تو وہ تم پر روب جمانے کے لیے نہ جانے کیا کیا بکواس کرتا۔ 15-16 دنوں بعد میری شادی اس طرح ہوئی کہ صوفی صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے، محلے کی لڑکیاں جمع ہو گئیں، انہوں نے مجھے دلہن بنایا، وہ گاتی بجاتی بھی رہیں، باقاعدہ بارات آئی جس میں زیادہ آدمی نہیں تھے، نکاح پڑھایا گیا اور میں چلی گئی۔ مجھے امبالہ سے 60-70 میل دور ایک بڑے گاؤں میں لے گیا جہاں اس کی زمین تھی۔ میں نے اپنے دلہا سے پہلی بات یہ کہی کہ میں اویس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اکیلا کیوں رہے گا؟ اس نے کہا، ہم وہیں جا رہے ہیں، میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اب تمہارے مکان میں رہیں گے۔ میرا یہ خامند ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے ماں باپ نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ 2 روز بعد ہم واپس امبالہ آ گئے۔ میں نے خامند سے کہا کہ اویس کی شادی کا بندوبست کرنا ہے۔ 2-3 مہینوں بعد یہ بندوبست بھی ہو گیا، بڑی اچھی لڑکی مل گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد پاکستان کے نعرے لگنے لگے، ہندوؤں کے الگ اور مسلمانوں کے الگ جلوس نکلنے لگے۔
کہیں کہیں ہندو مسلم فساد بھی ہو جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں میرے خامند نے پولیس کی ملازمت چھوڑ دی۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ مسلم لیگ نے امبالہ سے چند میل دور کسی گاؤں میں ایک جلسے کا اعلان کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے حکم دیا تھا کہ جلسہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈیوٹی میرے خامند کو دی گئی کہ وہ پولیس گارڈ کو ساتھ لے کر جائے اور جلسہ نہ ہونے دے۔ جب وہ گارڈ لے کر وہاں پہنچا تو جلسہ شروع ہو چکا تھا۔ تلاوت قرآن پاک ہو رہی تھی۔ میرے خامند نے جلسہ منتشر کرنے کی بجائے اپنی گارڈ سے کہا کہ دور پیچھے کھڑے رہو، ہم اس وقت کارروائی کریں گے جب دنگا فساد کا خطرہ ہوگا۔ وہاں اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ میرے خامند نے مسلمان کی حیثیت سے جلسے میں دخل اندازی نہ کی۔ جلسہ ہوا اور میرا خامند واپس آ گیا۔ پولیس گارڈ میں ہندو اور سکھ کانسٹیبل بھی تھے۔ انہوں نے چغلی کھائی۔ میرے خامند کو معطل کیا گیا۔ محکمانہ کارروائی ہوئی جس کے نتیجے میں 2 سال کے لیے اس کی ترقی روک دی گئی۔ اس نے استعفیٰ دے دیا جس میں اس نے لکھا کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو اپنی قوم سے الگ نہیں کر سکتا۔ اسے نوکری کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں اویس اور اس کی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے خامند کے گاؤں چلی گئی۔ سنانے کو تو بہت سی باتیں ہیں لیکن میں کہانی کو یہیں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ 1 ہی سال کے بعد پاکستان بن گیا اور ہم اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر پاکستان میں آ گئے۔ ہم وقت سے پہلے نکل آئے تھے۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کا بہت ہی کشت خون ہوا تھا۔ یہاں آ کر اتنی تو نہیں پھر بھی خاصی زمین مل گئی۔ نئی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اویس کو میں نے ساتھ ہی رکھا۔ یہ زندگی بہت خوبصورت گزری۔